صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ سبق آموز خبریں لیے حاضر ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ ابتداً آئیے سبق آموز خبروں کے لیے جو ہم نے جھلکیاں تیار کی ہیں ان جھلکیوں کو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ پروگرام لے کر آگے بڑھتے ہیں کہ کیا کن کن جھلکیوں کو ہم دکھا سکتے ہیں اور کن کن پر بات چیت کر سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے چل کر دیکھیں گے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں جھلکیاں۔ یورپی یونین ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں یورپی عورتوں کو آزاد خیال معاشرے میں بھی غیر محفوظ قرار دے دیا۔ گھروں کے قریب درختوں کی موجودگی ڈپریشن کا خطرہ کم کر دیتی ہے جرمن تحقیق۔ بچے انتہائی متشدد رویوں کا شکار ہو رہے ہیں اور بچوں میں تشدد انتہائی متعدی صورت اختیار کر گیا ہے۔ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے ہر 10 میں سے 6 بچوں نے اپنی عمر کے بارے میں آن لائن جھوٹ بولا ہوتا ہے۔ آن لائن ہراسانی کے کیسز میں اضافہ ہونے لگا۔ رپورٹ: کراچی کے یونیورسٹی روڈ پر تیز رفتار کار الٹنے سے 4 دوست جاں بحق ہو گئے۔ کراچی میں گھریلو جھگڑے پر باپ نے بیٹے کو گولی مار دی۔ سنگ دل بیٹے نے 200 روپے نہ ملنے پر باپ کو قتل کر دیا۔ روزے جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں، ماہرین کا رمضان کانفرنس سے خطاب۔ جی ناظرین، آج ہمارے پاس یورپی یونین کی ایک ایسی رپورٹ ہے جس میں انہوں نے جو ویمن جو حقوق ہوتے ہیں، رائٹس آف ویمن اگر ہم کہہ لیں، حقوق نسواں جسے ہم کہا جاتا ہے، اس کی ایک رپورٹ ہمارے پاس آئی تھی۔ یوں سمجھیے کہ یہ یورپی یونین کے 28 ممالک کا ایک ڈیٹا اس عنوان پر جمع کیا گیا ہے، جسے ہم نے اپنی سبق آموز خبروں میں شامل کیا ہے، اور اس میں دیکھنے، سیکھنے، سمجھنے کے بڑے موقع ہیں کہ جیسے یورپی سماج کی تحقیقاتی ادارے ہیں فنڈامنٹل رائٹس ایجنسی FRA، فنڈامنٹل رائٹس ایجنسی، اس نے ایک رپورٹ تیار کی ہے یورپ، کیونکہ یورپ کے 28 ملک ہیں، جیسے ہمارا ایک ملک ہوتا ہے نا، یورپ کے اس طرح 28 ملک ہے۔ اٹلی ایک ملک ہے، یونان ایک ملک ہے، اسپین ایک ملک ہے، فرانس ایک پورا ملک ہے، جرمنی ایک پورا ملک ہے، سویڈن ایک ملک ہے، ناروے ایک ملک ہے، آسٹریلیا ایک ملک ہے۔ تو یوں یورپ کے 28 ممالک ہیں، جس کو جو یورپ کے طور پر کہلاتا ہے، اس کو ایک طور پر یورپی یونین، یورپین کنٹریز ہم جسے کہتے ہیں۔ تو یہ 28 ممالک ہیں، ان کی ایک رپورٹ وہیں کے جو سماجی ادارہ ہے، یورپی سماج کے تحقیقاتی ادارے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ایجنسی، اس نے جو اس میں جو رپورٹ شائع کی ہے، وہ رپورٹ آج ہمارے سبق آموز خبروں کی پہلی خبر ہے۔ آئیے پہلے اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ رپورٹ میں کیا ہے۔ آگے ایک اور رپورٹ بھی ہے جس میں آن لائن جو پریشان کرنے کے، ایبیوز کرنے کے جو کیسز ہیں، اس کو بھی ہم نے اپنے آج کی خبروں میں شامل کیا ہوا ہے۔ لیکن پہلے یورپی یونین کی جو یورپی یونین کے تعلق سے جو خبر شائع ہوئی ہے رائٹس آف وومن کے تعلق سے، آئیے ذرا اس کی خبر دیکھتے ہیں۔ یورپ میں عورتیں غیر محفوظ، 83% یورپی عورتوں نے گھروں سے نکلنا بند کر دیا۔ یورپی یونین ایجنسی کی رپورٹ۔ یورپی یونین ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں یورپی عورتوں کو آزاد خیال معاشرے میں بھی غیر محفوظ قرار دے دیا۔ یورپی یونین کے 28 ممالک میں ہر سال 6 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ عورتوں اور کمسن لڑکیوں پر تشدد کیا جاتا ہے اور ہراسانی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جبکہ زیادتی کے متعلق بات کی جائے تو یہ تعداد 2 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ ہے۔ یہ انکشاف یورپی یونین ایجنسی فار فنڈامنٹل رائٹس نے اپنی سروے رپورٹ میں کیا ہے۔ سروے میں کہا
گیا ہے کہ یہ اس موضوع پر لیا جانے والا پہلا سب سے بڑا جائزہ ہے۔ FRA نے یہ تصدیقی اعداد و شمار پورے یورپی یونین کے 28 ممالک میں 42,000 یورپی عورتوں کے انٹرویوز، جانچ سروے اور تجزیاتی جائزے کے بعد جاری کیے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق یہ تعداد 6 کروڑ 20 لاکھ کے لگ بھگ ہو سکتی ہے۔ یورپی یونین میں شامل ممالک کی تقریباً 1/3 عورتیں اپنی 15 برس کی عمر سے جسمانی یا جنسی تشدد کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ عورتوں پر جسمانی یا جنسی تشدد کرنے والے 22% ان کے ساتھی ہی ہوتے ہیں۔ یورپی سماج کے تحقیقاتی ادارے فنڈامنٹل رائٹس ایجنسی نے انکشاف کیا ہے کہ 16 سے 29 برس تک کی عمر والی 83% یورپی عورتوں نے اپنی ذات اور عزت کی حفاظت کی خاطر کہیں جانے یا کسی فرد کے ساتھ وقت گزارنا ترک کر دیا ہے اور اپنی نقل و حرکت کو محدود کر دیا ہے۔ یورپی تجزیہ نگاروں نے اپنے معاشرے میں عورتوں کے غیر محفوظ ہونے کو انتہائی خطرناک قرار دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہر یورپی عورت کو اپنی زندگی میں 1 سے زائد بار زیادتی یا ہراسانی کا سامنا ہوتا ہے۔ اکثر عورتوں سے زیادتی و ہراسانی کے واقعات عوامی مقامات، سڑکوں، پارکس، راہداریوں، جم اور شراب خانوں میں ہوتے ہیں۔ یورپی ادارے نے اپنی رپورٹ کے اجرا کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کے رکن ممالک سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ ایسے 28 ممبر ممالک جن کے خلاف معاشرے میں جسمانی و جنسی تشدد اور عورتوں کو ہراساں کیے جانے کے واقعات کی اوسطاً شرح کافی زیادہ ہے، وہ اپنے ممالک میں سماجی سطح پر زیادہ توجہ دیں۔ آن لائن ہراسانی کے کیسز میں اضافہ ہونے لگا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ڈیجیٹل پرائیویسی اور ڈیجیٹل حقوق سے متعلق آگہی بہت کم ہے۔ اس کے علاوہ سائبر ہراسانی یا آن لائن ہراسانی کے حوالے سے بہت کم بات کی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کو جرم بھی تصور نہیں کیا جاتا۔ اکثر ایسے معاملات کو عزت کی وجہ سے دبا دیا جاتا ہے۔ گزشتہ برس 2020 میں ایسے کیسز کی شکایات میں 70% اضافہ ہوا۔ اس سے قبل گزشتہ سالوں میں زیادہ تر شکایات تصاویر اور ویڈیوز کی بنیاد پر بلیک میلنگ کی موصول ہوا کرتی تھی۔ بلیک میلنگ کی شرح اس بار بھی بدستور زیادہ ہی رہی، لیکن ساتھ ہی موصول ہونے والی شکایات میں 23% سوشل میڈیا ہیکنگ کی تھی، جیسے واٹس ایپ ہیکنگ اور دیگر سماجی رابطوں پر بنے اکاؤنٹس کا ہیک کیا جانا۔ اس کے بعد پرائیویسی ڈیٹا اور فون نمبرز کو استعمال کرتے ہوئے بلیک میلنگ کرنا۔ عورتوں اور بچوں کو اپنے آن لائن بنے اکاؤنٹس کو محفوظ رکھنے کے حوالے سے معلومات بہت کم ہیں، جس کے سبب کرمنل ذہن والے افراد کو ان تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے، اس طرح وہ ان کو بلیک میل کرنے لگتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سائبر کرائم کی 57% شکایات صوبہ پنجاب سے، 11% سندھ، 4% خیبر پختونخوا، 4% اسلام آباد اور 2% بلوچستان سے موصول ہوئیں۔ عورتوں اور بچوں کی آن لائن ہراسانی سائبر کرائم میں آتی ہے، لیکن جو بلیک میلنگ ہو رہی ہے اس کو بہت کم رپورٹ کیا جاتا ہے۔ اکثر لوگ ایسے معاملات پر نہ تو کسی سے بات کرتے ہیں اور نہ ہی کسی ادارے سے مدد طلب کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ 2 اہم خبریں ہیں جن پر آج ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ میں نے بھی جب اس رپورٹ کو دیکھا، جو آپ نے بھی ابھی دیکھی، اور اس کے تعلق سے جب میں نے کچھ پڑھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا سب کچھ دنیا میں ہوتا چلا جا رہا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، ہمیں یہ جو کچھ ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں، یہ کو ہم نے کوئی بہت ہی کانفیڈینشیل رپورٹ نکالی ہے، بڑی رازداری کی خبر ہم نے نکال کر آپ کو دی، نہیں، یہ نیوز ہے، اور شاید لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ہو سکتا ہے کہ اس سے پڑھ بھی لیا ہو، یہ رپورٹس کو پڑھا بھی ہو، لیکن ہم اس میں سے دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا۔ اب عورت، میں آپ کو ایک عورت کے طور پر کچھ بیان کرنے، یعنی عورت کے تعلق سے کچھ بیان کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ میرے پاس کچھ اس کے تعلق سے بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اسلام اور عورت کی اگر میں بات کروں تو دور جاہلیت کی اگر ہم بات کی جائیں تو اس کا ایک ایسا معاملہ تھا کہ میں اگر اس کو شارٹ کر کے بیان کروں تو بہت بڑا بیان ہے، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ بہت کم وقت میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کہیں اسے تمام برائیوں کی جڑ سمجھا جاتا عورت کو، اور کہتے ہیں کہ انسان کی ساری بدبختیوں کی وجہ اس عورت کو قرار دے دیا جاتا۔ جی ہاں، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں، اور جن کو مطالعے کا شوق ہے وہ اس کو جان سکیں گے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اس پہ بھی ایک حیرت والی بات یہ بتا رہا ہوں کہ کہیں کوئی نامور فلسفی کے تعلق سے بھی یہ بات آئی ہے کہ اس کو تو اس بات بھی شبہ تھا کہ یہ عورت انسان کے تعلق سے اس کے اوپر شکوک تھے کہ یہ انسان بھی ہے یا نہیں ہے، شبہ کی نظر سے اس عورت کو دیکھا جاتا تھا۔ تو اسی طرح اس کو ملکیت کے حقوق حاصل نہ تھے، عورت کے تعلق سے میں بیان کر رہا ہوں۔
اس سے ازدواجی یعنی شادی وغیرہ کے تعلق سے کسی قسم کی اجازتیں نہ تھیں، اور بڑا اس کا بڑا قید و بند والا سلسلہ تھا۔ اس کی رائے کی نہ کوئی اہمیت تھی، نہ اس کی رائے کی کوئی اوقات تھی، نہ اسے کوئی مشورے کی کوئی صورت تھی، کوئی تصور ہی نہ تھا ان چیزوں کا۔ اور بڑے بدتر حالات اس عورت کے لکھے گئے ہیں کتاب کے اندر۔ اسلام سے پہلے یہ صنف نازک کہلاتی ہے نا عورت کو، ایک بڑا یہ ایک طبقہ ہے عورت، تو اس کے لیے مطلب کہ بڑے اس کے لیے مسائل تھے۔ لیکن اسلام نے پہلی مرتبہ اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ کہ جس طرح مرد کے حقوق عورت پر ہیں، اسی طرح عورت کے حقوق بھی مرد پر ہیں۔ اس کی بھی رائے ہے اور قانون اس کی رائے کا احترام کرتا ہے۔ اسے اپنے والدین، اپنے خاوند یعنی شوہر، اپنی اولاد کا وارث تسلیم کیا گیا۔ اس کو ملکیت کے حقوق دیے گئے۔ مرد کو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ بیٹی کی صورت میں اس کو رحمت قرار دیا گیا۔ ماں کی صورت میں اس کے قدموں کو جنت کی چوکھٹ سے تشبیہ دی گئی۔ غرض معاشرے میں اسے وہ عزت و مقام دیا گیا جس کا اس سے پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب ایک مسلمان عورت پر یہ لازم ہے کہ وہ اسلام کی ان باتوں کو جانے، پہچانے، سمجھے اور اس اہمیت کو سمجھے۔ جو رپورٹ آپ کے سامنے آئی ہے یورپین ممالک کی، ان میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ وہ تعلیمات ہیں جن تعلیمات کی وجہ سے آج ہماری معاشرے میں عورتیں یہ بیچاری مطلب کہتے ہیں نا کہ وہ ریڈ لائن کراس کر رہی ہیں، جناب وہاں تو یوں ہوتا ہے، وہاں تو یوں ہوتا ہے، وہاں تو اس کی بھی پابندی نہیں ہے، وہاں تو اس کی پابندی نہیں ہے، وہاں تو یہ بھی نہیں ہے، وہاں تو وہ بھی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ جو رپورٹ ابھی آپ نے سنی ہے، اس میں 28 ممالک میں ہر سال 6 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ عورتیں اور کمسن لڑکیوں پر تشدد کیا جاتا ہے۔ یعنی ایبیوزمنٹ ایک ورڈ ہے جو سمجھنے والے سمجھ رہے ہوتے ہیں، ویمن ایبیوزمنٹ، یہ پورا ایک یہ ٹاپک ہے۔ جبکہ زیادتی کے متعلق بات کی جائے تو یہ تعداد 2 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ ہے۔ یہ پوری رپورٹ جو اس وقت میرے سامنے ہے، یہ میں نے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ بیان کیا، اور یہ عدد و شمار پورے یورپی یونین کے تمام 28 ممالک میں 42,000 یورپی عورتوں کے انٹرویوز، جانچ، سروے اور تجزیاتی جائزے کے بعد جاری کیا گیا ہے۔ یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ 16 سے 29 برس تک کی عمر والی 83% یورپی عورتوں نے اپنی ذات اور عزت کی حفاظت کی خاطر کہیں جانے یا کسی فرد کے ساتھ وقت گزارنا ترک کر دیا ہے۔ اس رپورٹ کے بعد دوبارہ سن لیں کہ اپنی ذات اور عزت کی حفاظت کی خاطر کہیں جانے یا کسی غیر مردی کہیں گے کے ساتھ انہوں نے وقت گزارنا ترک کر دیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو کہا ہے یہ کہہ رہا ہوں، اسلام چادر اور چار دیواری کا درس دے رہا ہے۔ اپنی گھروں میں ٹھہری رہو، بے پردہ نہ پھرو جیسے دور جاہلیت کی بے پردگی۔ اسلام نے جو عورتوں کو پروٹیکشن دیا ہے وہ الحمدللہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو جن ممالک میں بے شرمی، عریانی یا آزادی کے نام پر جو بے شرمی اور بے حیائی کی بات جو ہے، اس کا اگر آپ جائزہ لے لیں، اسی طرح اور دیگر ممالک کا اگر آپ تجزیہ کریں تو وہاں پر ہاں الحمدللہ جہاں پر اسلام کی درست تعلیمات ہیں اور عورتوں میں اسلامی اور شرعی پردہ ہوگا، الحمدللہ وہاں آپ کو اس طرح کے کیسز بہت کم ملیں گے۔ عورتوں کو چاہیے، لیڈیز کو چاہیے، فیمیل کو چاہیے کہ وہ اپنی عزت اور اپنی عفت اور اپنی جو اس کا حفاظت ہے، اس کے لیے اسلام کی تعلیمات کو پیش نظر رکھے۔ اور دین اسلام یہ اس کے حقوق بیان کرتا ہے۔ اس کے تعلق سے الحمدللہ بڑی واضح تاکید اور بڑے واضح ارشادات قرآن کریم میں موجود ہیں، حدیثوں میں بھی موجود ہیں۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا واضح بیان قرآن کریم میں موجود ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے حقوق اور ان کے تعلق سے بڑے خوبصورت اور بڑے ایمان افروز ارشادات
عطا فرمائے، مردوں کے لیے ارشاد فرمائے، عورتوں کے تعلق سے الحمدللہ، بیٹیوں کے تعلق سے، ماں کے تعلق سے، بہن، اور یہ جو ہوتی ہیں اس کی پرورش اور ان کی شادیاں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے تعلق سے جو بشارتیں اور جو خوشخبریاں حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں، آپ دیکھیے نا، ایک اولاد کو ماں کے تعلق سے جو کہا گیا، ماں عورت ہی تو ہے، بہن عورت ہی تو ہے، بیوی کے جو حقوق بیان کیے، بیوی عورت ہی تو ہے، اور پھر ان کو تاکید کی گئی عورتوں کو کہ آپ نے رہنا کیسے، آپ نے جینا کیسے، اور آپ نے دوسروں کے حقوق کیسے ادا کر رہے ہیں۔ اگر آپ ماں ہیں تو کیسی ماں ہو، اگر آپ بہن ہیں تو کیسی بہن ہو، اگر آپ بیوی ہیں تو کیسی بیوی ہو، اگر آپ بیٹی ہیں تو کیسے بیٹی ہو، ہے نا۔ اگر اس پہ میں بات کروں تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اس تعلق سے میں بیان کروں تو اگر ماں کی صورت میں بھی دیکھنا ہے تو دیکھیں حسنین کریمین کی امی جان، ان کا انداز دیکھیے بچوں کی پرورش کا۔ اگر زوجہ کے طور پر دیکھنا ہے تو آپ دیکھیے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ ان کا انداز اور ان کی زندگی کا انداز کتنا پیارا خوبصورت تھا۔ اور اگر بیٹی کی صورت میں دیکھنا، دیکھیں کہ ابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا انداز کتنا خوبصورت اور پیارا ہوا کرتا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا جائزہ لیں کہ یہ ایز اے ماں اپنے اولاد کے لیے کتنی پیاری تھی، ایز اے بیوی اپنی زوجہ سرکار کے لیے ان کا انداز مبارک کتنا پیارا ہوا کرتا تھا۔ تو یہ بہت ساری ایسے واقعات اور بھی بہت سارے ایسے آپ کو سیرتیں مل جائیں گی، تو ان کی تعریفیں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لیے بشارتیں ہیں، اور ماشاءاللہ مسلمان عورتوں کے لیے یہ رول ماڈل ہیں، یہ تو رول ماڈل ہیں۔ ان کا انداز کیسا تھا زندگی کا، گھر گھرستی کا انداز کیسا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی انداز اور دیگر گھریلو انداز اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیارا انداز۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں، اب بیٹی ہیں ان کی، انداز دیکھیے۔ یو اسلام، رائٹس آف وومین، رائٹس آف مدر، اب اس کی تقسیم، رائٹس آف وومین کی تقسیم، رائٹس آف مدر، رائٹس آف سسٹر، رائٹس آف وائف، رائٹس آف ڈاٹر، اس کو الگ الگ بیان کرتا ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور مردوں کو جس طرح ان کی عزت کی حفاظت اور ان کے ساتھ اس سے سلوک کا درس دیا گیا، خود ان کو کہا گیا تم نے کیسے رہنا تھا۔ اگر یہ سارا نظام آ جائے جو اسلام و دین نے بیان کیا ہے تو کیا بات ہے۔ میں آج جب یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک عبارت میرے ذہن میں آئی بھی، اور پھر میرے نظر کے سامنے بھی آئی۔ آپ کی کتاب جنتی زیور، حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت زبردست عالم و بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ ان کو گری کے رحمت فرمائے، ان پر کروڑ رحمت نازل ہوں۔ ان کی کتاب کا یہ پیج ہے، یعنی انہوں نے جو جنتی زیور کتاب لکھی نا، اب دیکھیں یہ ایک بیوی کے تعلق سے انہوں نے لکھا ہے، ایک اسلام و دین کی کتاب ہے جنتی زیور۔ کیا لکھتے ہیں؟ میری اہلیہ صاحبہ یعنی بیوی خاتون کے نام یہ کتاب منسوب کر رہے ہیں اس کی طرف، جو 43 برس سے نہایت وفاداری کے ساتھ میری خدمت کر رہی ہیں، میرے بچوں کو پالا، میرا گھر سنبھالا اور مجھے علمی و دینی خدمتوں کے لیے خانگی یعنی گھریلو فکروں سے آزاد کر دیا۔ ان کے لیے میری دعا ہے کہ تم سلامت رہو 1000 برس، برس کے ہوں دن 50,000۔ یہ 1399 سن ہجری کی ان کی عبارت ہے، آج 1442 سن ہجری ہے، تو کتنی دیکھیں پرانی عبارت ہے۔ یہ دین کی لکھی، یہ دین پر لکھی گئی کتاب ہے، یہ ایک عالم صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ایک مولانا صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جنہوں نے اس کتاب کا انتساب ہی ایک عورت کی طرف کیا جو ان کی بیوی ہیں۔ آگے انہوں نے بڑی ایک خوبصورت بات ماشاءاللہ تحریر فرمائی ہے، میں وہ بات آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں کہ عورت خدا کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ عورت دنیا کی آباد کاری اور دینداری میں مردوں کے ساتھ تقریباً برابر کی شریک ہے۔ عورت مرد کے دل کا سکون، روح کی راحت، ذہن کا اطمینان، بدن کا چین ہے۔ عورت دنیا کے خوبصورت چہرے کی ایک آنکھ ہے، اگر عورت نہ ہوتی تو دنیا کی صورت کہاں نہیں ہوتی۔
عورت آدم علیہ السلام و حضرت حوا کے سوا تمام انسانوں کی ماں ہے، اس لیے وہ سب کے لیے قابل احترام ہے۔ عورت کا وجود انسانی تمدن کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو مردوں کی زندگی جنگلی جانوروں سے بدتر ہوتی۔ عورت بچپن میں بھائی بہنوں سے محبت کرتی ہے، شادی کے بعد شوہر سے محبت کرتی ہے، ماں بن کر اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اس لیے عورت دنیا میں پیار اور محبت کا ایک تاج محل ہے۔ یہ انہوں نے اپنی کتاب جنتی زیور کے پیج نمبر 38 پر انہوں نے یہ عبارت لکھی ہے۔ تو یہ اسلام و دین کا کی خوبصورت بات جو ہمارے علماء نے لکھ کر ہمیں دی ہے، میں نے وہ اس بیان کی تاکہ ہمارے دیکھنے سننے والوں کے دلوں میں اسلام و دین عورت کو کتنی اہمیت دیتا ہے، اور اسلام و دین کی تعلیم دینے والے علماء جو عاشقان رسول ہیں یہ اس معاملے کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور اس کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی عزت کی حفاظت کے لیے پھر یہ جو تاکید بیان کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، ان کے پردے کے تعلق سے، ان کی تنہائی کے تعلق سے، ان کی آنے جانے کے تعلق سے، ان کے ملنے جلنے کے تعلق سے، ان کی آواز کے تعلق سے، تو جو یہ قیودات اور جو یہ باتیں بیان کرتے ہیں، آپ سوچئے کہ وہ کتنی ہمدردی والی، کتنی خوبصورت، کتنی پیاری باتیں ہیں۔ اگر ان تمام تر چیزوں پر عمل کیا جائے تو یہ رپورٹ جو آج یورپی یونین کی طرف سے آئی ہے، کیا یہ ہمارے لیے آئی اوپننگ رپورٹ نہیں ہے؟ آنکھوں کو کھولنے والی رپورٹ نہیں ہے؟ تو ایک کاش یہ نیکی کی دعوت کا پیغام جو یوں سمجھیے کہ عورتوں کے نام اور اسلام کی خوبصورت تعلیمات جو عورتوں کے نام ہے، اسے اللہ کرے ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں اور ہمارا معاشرہ پردے والا ہو جائے، یعنی ہماری اسلامی بہنیں، ہماری عورتیں با پردہ ہو جائیں، شریعت کی پابند ہو جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں کس قدر اس کی برکتیں نصیب ہوں، کیونکہ جب یہ چیزیں بے پردگی جو ہے نا، یہ پھر ان اوباش نظروں کو دعوت دیتی ہے، گندی نظروں کو دعوت دیتی ہے، اور پھر وہ کچھ ہو جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے بڑے بڑے ایسے مطلب کہ شرمناک کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، جو رپورٹ نہیں ہو رہے ان کی تو بات ہی کچھ ہے، رپورٹ ہو رہے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے یار ہماری بچی گھر پہ ابھی تک آئی کیوں نہیں ہے۔ سب دیکھیے نا یہ حالات ہیں، اور آج آپ دیکھیے کہ 83% یورپی عورتوں نے اپنی ذات اور عزت کی حفاظت کی خاطر کہیں جانے اور کسی فرد کے ساتھ وقت گزارنا ترک کر دیا ہے۔ اب اس نوبت کے بعد ترک کر دیا، بھی رپورٹ ہے، تو کیسی نوبت آئی ہوئی ہوگی۔ اور ہمیں تو اسلام شروع سے ہی اس بات کی آوازوں کے تعلق سے، غیر مردوں میں اٹھنے بیٹھنے ملنے جلنے کے تعلق سے ہمیں تاکید فرماتا ہے۔ اس کے لیے میں مشورہ دوں گا آپ سب کو کہ امیر اہل سنت کی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب، یہ پردے کے تعلق سے، عورت و پردے کے تعلق سے ایک زبردست انسائیکلوپیڈیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو اردو زبان میں اتنے سوال جواب کے ساتھ، اتنی ڈیٹیل کے اندر اور کرنٹ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے، موجودہ حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے، سوال جواب کی جو کیفیت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو اتنی معتمد اور معتبر، بالکل ایتھینٹیکیٹ کتاب حوالوں کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ، ریفرنسز کے ساتھ، آیات کے ساتھ، روایات کے ساتھ، واقعات کے ساتھ، اور حدیث کی شروحات اور آیت کریمہ کی تفسیروں کے ساتھ، تفاسیر کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر فقہی جزیات کے ساتھ، اور کہاں رعایت کا رعایت نہیں ہے، ان تمام تر چیزوں کو اگر آپ لے کر دیکھیں گے تو آپ کو کتاب کا نام آپ کے سامنے آنا چاہیے، وہ پردے کے بارے میں سوال جواب، جو مردوں کے لیے بھی یکساں مفید ہے۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، بے پردہ نظر آئی جو چند کل بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، کہ مردوں کی عقل پہ جو پردہ پڑا، یہ محاورہ ہے کہ عقل پہ پردہ پڑ گیا، یعنی سمجھ ہی نہیں آ رہی ان کو، اس کی وجہ سے یہ بے پردگی ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اور اللہ کرے کہ یہ رپورٹ اور اس طرح یہ جو آن لائن ہراساں کے کیسز کی جو رپورٹ ہے کہ آن لائن کے ذریعے جو پرابلمز آ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کہاں جانا کہاں نہیں جانا،
یعنی عجیب سی بات ہے کہ ہاتھ پہ چاقو دے کر یہی نہیں کہا جا رہا کہ اس کی احتیاطیں کیا ہیں. انگلی کٹ جائے گی, پاؤں کٹ جائے گا, بازو کٹ جائے گا, چہرے پر لگ جائے گا, خدا نہ خواستہ آنکھ کانی ہو جائے گی, کیا ہو جائے گا, کچھ بتایا نہیں گیا ہے. ہاتھ پہ چاقو, اس خنجر سے زیادہ خطرناک آلہ انٹرنیٹ جو ہمارے ایمان اور دین کو تباہ کر سکتا ہے وہ دے دیا گیا, اور اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں بنائی, ہمیں سمجھائی گئی, سکھائی گئی ہیں, اور جا رہے ہیں. اب تو میرا خیال ہے زیادہ آپ کو سمجھ میں آتی ہوگی کہ ہمارے سامنے ایک اپلیکیشنز یا کچھ چیزیں کھلتی ہیں, اپڈیٹس کھلتی ہیں, ایگری کر دیتے ہیں, ڈن کر دیتے ہیں, ایکسیپٹ کر دیتے ہیں. ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پوچھا کیا جا رہا ہے, بتایا کیا جا رہا ہے, ایکسس کیا, کس چیز کا ایکسس دیا جا رہا ہے. نتھنگ, وی ڈونٹ نو اینی تھنگ. انگلش کے اندر ہے اور پڑھنے کی فرصت کس کے پاس ہے. ہمیں کہا کہ ایگری کرتے جاؤ کرتے جاؤ. میں نہیں کہتا ہر چیز غلط ہوگی, مگر ہو سکتا ہے اس پہ ہر چیز صحیح نہ بھی ہو. یہ چیزیں ہیں. تو انٹرنیٹ پر, ویب سائٹس پر, سوشل پلیٹ فارمز کا جو استعمال ہو رہا ہے, اور پھر یہ جو وہ ہیکر, یعنی جو جیسے ہائی جیک ہوتا ہے نا, جہاز کو قابو کر لیتے ہیں, کڈنیپ کر لیتے ہیں, اس طرح آپ کی سائٹ کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے, ہیک کر لیا جاتا ہے, اور اس میں آپ کی چیزوں کو نکال لیا جاتا ہے, اور پھر اپنی منمانی کی جاتی ہے. یہ سمجھیے کہ یہ ایک طرح سے ڈاکو اور چور ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کے کمپیوٹر میں داخل ہو کر چیزیں چرا رہا ہوتا ہے, اور بہت ساری وہاں پھر اپنی منمانی کر رہا ہوتا ہے. اور ہم کب کس کو ایکسس دے دیتے ہیں, کس کی اجازت, کس کو ہم اجازت دے دیتے ہیں, وہ ہم نہیں جانتے. اس کی طرف سے ایک ریکویسٹ آ جاتی ہوگی, اور وی ڈونٹ نو اباؤٹ دس ریکویسٹ, دین کلک, جسٹ ہم ایک بٹن کو کلک کرتے ہیں, اور وہاں ہمارا کمپیوٹر, ہمارا یہ موبائل اور ہماری چیزیں ہیک ہو جاتی ہوں, اور پھر ہماری یہ چیزیں چلی جاتی ہوں. ہماری کئی عورتوں نے, لڑکیوں نے, فیمیلز نے اپنی تصاویر, پتہ نہیں اپنی فیملی کی تصاویریں, کیا کیا اپنی ویڈیوز, طرح طرح کی چیزیں موبائل اور انٹرنیٹ پر ڈالی بھی ہوتی ہیں. یہ سمجھتے ہیں انٹرنیٹ پر ڈال دیا, یہاں ڈال دیا, سب سیف سائٹ ہو گئیں. What do you mean for safe site? آپ نے جو ڈالا یہ کسی سرور پر چلا گیا ہے, کسی جگہ پر محفوظ ہے, اور اس کی بھی ماسٹر کی کسی کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں وہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کانفیڈینشیل ہوں گی, اور جناب ساری چیزیں آپ بے فکر ہو جائیں وغیرہ وغیرہ. لیکن ہیکر کیا کریں گے؟ کسی نے مضبوط تالا بنا کر ہمیں تجوری بنا کر دے دی کہ یہ تجوری بھی مضبوط, اس کا تالا مضبوط, کوئی نہیں کھول سکے گا. کوئی ماہر ڈاکو آ کر کھول کر چلا کر چوری کر کے لے ہی جاتا ہے نا. تو یہ چیزیں کیوں آخر ہماری عورتیں اور ہمارے مرد جو ہیں یہ اس طرح کی چیزیں نیٹ پر, موبائل پر, ای میلز پر, اپنے وہ پی سی ٹیبلیٹس پر, اپنے لیپ ٹاپ پر, اس طرح کی چیزوں پر وہ سیو کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, آپ کے موبائل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. کسی ایسی جگہ محفوظ کر لے جس کے تعلق سے آپ انشور ہو کہ یہاں پر مطلب نہیں ہوگی. لیکن یہ تصاویر وغیرہ, موویز وغیرہ, یہ نہیں. پھر وہ دوستیاں اور ہونے کے صورت میں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. اپنی عمر سامنے پتہ ہی نہیں کہ ہے کون. تو یہ میں نے مجموعی طور پر یہ 2 رپورٹس کو کمپائل کر کے کوشش کی ہے کہ ایک پراپر میسیج آپ کو پہنچاؤں. مقصد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو سیف سائڈ لیں, ان فطروں سے نکلیں, ان پریشانیوں سے نکلیں, اسلام و دین کی بنیادی تعلیمات کو سمجھیں. اللہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا, لا تقربوا الزنا, بدکاری کے قریب مت جاؤ. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کی اللہ تعالی عزتوں کی بھی حفاظت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کالس لیتے ہیں. تاریخ اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. سبق آموز خبروں میں نگران شورا کی بارگاہ میں عرض تھی کہ آپ نے جیسے یورپی یونینز کا تذکرہ کیا کہ فنڈامنٹل آف رائٹس جو ان کی آرگنائزیشن ہے وہ انسانوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتی ہے, تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم تیزی سے اسلام کی طرف آئیں گے تو بہت سارے حقوق اور فرائض کا ہمیں علم ہو جائے گا؟ آپ اگر اس پہ روشنی ڈال دیں کہ موجودہ دور میں دعوت اسلامی الحمدللہ حقوق العباد پہ مطلب بہت زیادہ بات کر رہی ہے, اور ساتھ ہی ویلفیئر کی بات ہو رہی ہے, اسی طرح درخت لگانے کی بات ہو رہی ہے, معذور بچوں کی بات ہو رہی ہے. تو ہمیں ہر صورت میں دعوت اسلامی کا ساتھ دینا چاہیے کہ جس سے ایمان و آخرت بھی الحمدللہ ہماری بہتر ہوگی. اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کو سمجھ کر اس کے دست و بازو بننے کی سعادت عطا فرمائے. ماشاءاللہ. ایک اور کال لیتے ہیں.
نگرانی شورا سے عرض ہے کہ لوگ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو جو ہے وہ سیکیور نہیں کرتے ہیں، حالانکہ مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز میں آپشن ہوتا ہے اس کو سیکیور کرنے کا، لوگ اس میں وہ سیکیور والا آپشن کو انیبل نہیں کرتے ہیں، جو بھی لوگ وغیرہ کا اس میں آپشن ہوتا ہے تو وہ لگاتے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کے جو ہے وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس وغیرہ جو ہے وہ ہیک ہو جاتے ہیں اور بعد میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ اور مزید اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول اشار فرمائی کہ لوگ جب مختلف اپلیکیشنز وغیرہ سافٹ ویئر وغیرہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس میں جو اپلیکیشن یا سافٹ ویئر جو پرمیشن مانگتا ہے اس کو بنا سوچے سمجھے جو ہے وہ الاؤ کر دیتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول اشار فرمائی کہ سوچ سمجھ کے ہی الاؤ کرنا چاہیے، جس اپلیکیشن کو یا جس سافٹ ویئر کو کیمرہ کی یا مائکرو فون کی ضرورت ہے تب ہی جو ہے وہ الاؤ کرنا چاہیے، ورنہ بلا وجہ جو ہے اس کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے، پھر بعد میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول اشار فرما دیں۔ اور نگرانی شورا سے عرض ہے کہ اگر اس حوالے سے ایک الگ سلسلہ بھی کیا جائے جس میں مدنی چینل کے ناظرین کو ہیکنگ کے حوالے سے کچھ بتایا جائے کہ ہیک وغیرہ کیسے ہوتا ہے، تاکہ لوگ اپنے ڈیوائسز وغیرہ کو، اپنے سوشل میڈیا وغیرہ کو جو ہے وہ سیکیور کر سکیں، اس حوالے سے اگر الگ سے سلسلہ کیا جائے سوشل میڈیا مجلس کے ساتھ، آئی ٹی والوں کے ساتھ، تو مدینہ ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین و ایاکم۔ پیچھے سے چلتا ہوں، ایسا ایک پروگرام میں یہ یاد پڑتا ہے میں نے کیا ہے جس میں آئی ٹی اور سوشل میڈیا کے جو ایکسپرٹس تھے ہمارے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کچھ ایسی احتیاطی باتیں بیان کی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ دیکھنے والے کتنے ہیں، پھر اس کو سمجھنے والے کتنے ہیں، پھر اس کو یاد رکھنے والے کتنے ہیں۔ سیکیور کی بات ہے تو ریئلی اس طرح کی چیزیں باقاعدہ ہیں کہ آپ اپنے ان تمام تر چیزوں کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اگرچہ اس کو بھی کھولنے کے وہ کہتے ہیں نا امیر سنت ایک بڑی پیاری بات، چور کی 14 نظریں، تو وہ اس کے لیے بھی اس کے پاس بھی راستے ہوتے ہیں، لیکن کسی حد تک اگر 100 سوراخوں سے فائر ہونا ہے اور اگر آپ 10 15 20 50 سوراخ بند کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ آپ کہیں کہ یار ابھی سارے تو بند ہوئے ہی نہیں ہیں، تو جتنے بند ہوتے اتنے ہی بند کریں، ہو سکتا ہے کچھ سیف سائڈ ہو جائے۔ تو اب یہ کہ یہ ہے پتہ، وہی میں نے آپ کو عرض کی کہ یہ پتہ ہی نہیں ہمارے لوگوں کو کہ یہ ہے کیا اور یہ کیسے ہوتا ہے، اور بس یہ استعمال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اپلیکیشن کے طور پر جو آپ نے کہا وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کیا ہے کہ اس میں ہونا ویسے یہ چاہیے، ایک مشورہ دے کر آگے بڑھ جاتا ہوں کہ کوئی بھی آپ کو ایسی اپلیکیشن یا کوئی ایسا نوٹیفیکیشن آتا ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، جس میں آپ اس کو ڈن کر دیں گے، آپ ایگری کر لیں گے، آپ ایکسیپٹ کر لیں گے، اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی آتی ہیں، تو کائنڈلی ایک بار کسی ایکسپرٹ سے مشورہ کر لیں جو آپ کے جان پہچان میں ہو کہ یار یہ نوٹیفیکیشن آیا، پتہ نہیں یہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، کس چیز کی اجازت لینا چاہ رہے ہیں، کس چیز سے یہ ایگری کرانا چاہ رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو، میں کن چیزوں کی کو اجازت دے رہا ہوں مجھے پتہ نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ یہ کسی حد تک آپ کو ہو سکتا ہے کہ پتہ چل جائے، معلومات ہو جائے، ادبا معلومات تو ہونی چاہیے۔ تو یہ تھی پہلی کال جو ہمیں آئی تھی، وہ دعوت اسلامی اللہ کی رحمت اگر یہ اس طرح ہمارے مبلغین مزید مدنی دینی کام کو بڑھائیں۔ اب جیسے جو حالات 83% کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے کہ وہ عورتیں مطلب کہ اب پریشان ہیں اور انہوں نے یہ اپنے لیے احتیاطی تدابیر شروع کی ہیں، تو جب ان کے سامنے اسلام کا خوبصورت فیض آئے گا نا کہ اسلام کتنا اسلام ایک عورت کو کتنا پروٹیکٹ کرتا ہے، اور اسلام نے عورت کو کتنی اہمیت دی ہے اور وراثت میں اس کو کتنا زبردست حصہ رکھا ہے، اور معاشی طور پر، مالی طور پر، سوشلی طور پر، فیملی وائز اور مینٹلی وائز اسلام ایک عورت کو کس قدر اہمیت اور کس قدر اس کے لیے ایک گنجائش ہے اس کے اندر، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں اسلام کی خوبصورتی اگر ان اور غیر مسلم عورتوں کے پاس جائیں تو آئی تھنک، اور میں بہت ہوپ فل ہوں کہ پر امید ہوں کہ ان میں ایک تعداد ہوگی جو الحمدللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گی۔ نیکی کی دعوت کی بہت ضرورت ہے، کردار کی بہت ضرورت ہے، اور یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں مدنی چینل پر یہ چیزوں کو عام کرنے کی۔ الحمدللہ جو مدنی مذاکرے تسلسل کے ساتھ مسلسل دیکھتے ہیں، کنٹینیو دیکھتے ہیں، ان کو بھی الحمدللہ اس طرح کی بہت ساری باتیں ملیں گی جو امیر سنت کی زبان مبارک سے ادا ہوتی ہیں، تو الحمدللہ اس سے فوائد تو ہوں گے۔ اللہ کرے کہ ہم دین کی خدمت کرنے میں اور اسلام کی صحیح دعوت کو عام کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ دو خبریں میں نے آپ کو شروع میں بتا دی ہیں، اور اس کی کچھ ڈیٹیل بھی ہو گئی، کالز بھی ہو گئی ہیں، اور اب آئیے ایک اور خبر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بڑا مطلب کہ عجیب سا واقعہ ہوا ہے، باپ نے بیٹے کو مار دیا، بیٹے نے باپ کو مار دیا۔ باپ نے بیٹے کو کیوں مارا؟
باپ نے بیٹے کو کیوں مارا اور بیٹے نے باپ کو کیوں مارا، دو الگ الگ خبریں ہیں. باپ بیٹے کا قاتل، بیٹا باپ کا قاتل، یہ دونوں کیوں ایک دوسرے کو مار چکے، الگ الگ خبریں ہیں. کیا ہوا تھا اور اس کے پیچھے کیا ریزن بیان کیے گئے. دیکھیں ہم ایک رپورٹ لاتے ہیں اور جو کچھ ہمیں معلومات ہوتی ہے وہ لاتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ نام بھی نہ ہو، علاقہ بھی نہ ہو، شہر بھی نہ ہو، کوئی سی آئیڈینٹیفیکیشن نہ ہو. جسٹ ایک خبر ہے جو دنیا میں عام ہو چکی ہوتی ہے، ہم اس سے سبق نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. عبرت کی بات، سیکھنے کی بات، اگر کوئی سی ایمان افروز بات ہوتی ہے تو وہ بھی ہم لینے کی کوشش کر لیتے ہیں. آئیے دونوں خبروں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں. گھریلو جھگڑے میں باپ نے بیٹے کو گولی مار دی. شہریوں میں بڑھتی عدم برداشت، غصہ اور تو میں کی عادت خونی رشتوں کو ختم کرنے لگی ہے. کراچی میں گھریلو جھگڑے پر باپ نے بیٹے کو گولی مار دی. پولیس ذرائع کے مطابق گھریلو جھگڑے پر باپ نے بیٹے کو جبڑے میں گولی مار کر زخمی کر دیا. زخمی بیٹے کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا. واقعے کے بعد ملزم فرار ہو گیا، جبکہ جبڑے میں گولی لگنے سے زخمی ہونے والا نوجوان پولیس کو اپنا بیان نہ دے سکا. سنگ دل بیٹے نے 200 روپے نہ ملنے پر باپ کو قتل کر دیا. 200 روپے کی معمولی رقم نہ ملنے پر سنگ دل بیٹے نے ڈنڈوں کے وار کر کے باپ کو قتل کر دیا. پولیس کے مطابق ملزم نے کچھ روز قبل والد کے سر پر ڈنڈوں سے وار کیے، جس کو نازک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا. دوسرے بھائی کی مدعیت میں قتل کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. پولیس نے آلۂ قتل سمیت ملزم کو پہلے ہی گرفتار کر رکھا ہے. تو یہ دو خبریں ابھی آپ نے دیکھی ہیں جس میں والد نے بیٹے کو، بیٹے نے والد کو. اب 200 روپے کے لیے بیٹا باپ کو مار دے اور باپ بھی بیٹے کو کسی ایسی وجہ سے، یعنی مار پیٹ تو ویسے ہی ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے. چلے باپ کے پاس کہیں نہ کہیں کوئی سختی کرنے کی اجازتیں موجود ہیں، لیکن یہ جو ہے نا، یہ ایک عدم برداشت، ایک عجیب سا ماحول، یہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. ابھی بیٹے کی بات جو ہے نا وہ میں انشاءاللہ بعد میں لیتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد میں آپ کو مسلسل اولاد کے تعلق سے جو خبریں میرے پاس آج ہیں وہ انشاءاللہ جب میں آپ کو خبریں بتاؤں گا تو اس کے ساتھ دیکھیے کہ پھر یہ کیا، یہ ایگریشن جو ہے، یہ جذباتی پن جو ہے، یہ غصہ جو ہے، اور یہ جو مطلب اس طرح کی جو آپے سے باہر ہو جانا ہے اور یہ سب کچھ کر لینا ہے، پھر ان تمام تو چیزوں کا پھر جائزہ لینے کی ضرورت ہے. کروڑوں لوگ ہیں جن کے گھروں میں بچے ہیں اور بچوں کے تعلق سے پریشان ہیں. تو انشاءاللہ تھوڑا سا ہم اس پر بھی آج ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ یہ جو والد نے بیٹے کو گن سے مار دیا تو یہ عدم برداشتی ہے کہ جھگڑا ہو گیا، گھریلو جھگڑے پر باپ نے بیٹے کو گولی مار دی، اللہ کی پناہ، اور جبڑے میں گولی مار دی. گھریلو جھگڑے کچھ نہ کچھ 19-20 گھر میں ہو جاتا ہے. اگرچہ والد کے آگے کوئی بدتمیزی یا بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے اور باپ و بیٹے میں اللہ نہ کرے کوئی سی انبن ہو گئی، جھڑپ ہو گئی، خدا نہ خواستہ، بیٹے کو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. تو باپ کو چاہیے کہ وہ عقل مندی کا مظاہرہ کرے، سمجھداری کا مظاہرہ کرے اور خود جذباتی نہ ہو. عموماً ہمارا اپنا بھی جذباتی پن جو ہے نا وہ سامنے والے کو بدتمیزی پر اور بے ادبی پر ابھار دیتا ہے. تو اپنی اولاد کو بھی عزت اور اہمیت دینی چاہیے. میں آپ کو عرض کر دوں، اولاد کو ادب بھی سکھانا چاہیے اور اولاد کی اہمیت اور اولاد کو عزت بھی دینی چاہیے. کئی ایسے والد ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو عزت نہیں دیتے. اچھا، کمال کی بات یہ ہے، ایک بیٹے کی باہر بڑی بات ہے، باہر بڑی بات ہے، لوگ اس سے بات کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اس کی رائے کو احترام دیتے ہیں اور اس کی مطلب کہ تجویز کو مطلب باقاعدہ اس کو ایک اچھی اہمیت دی جاتی ہے. جب گھر میں آتا ہے تو باپ کے پاس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہوتی، باپ کی اہمیت ہی نہیں ہوتی. اس سے ہم اپنے بچوں کی بہت ساری کوالٹی کو ختم کر رہے ہوتے ہیں، صلاحیت تو ختم کر رہے ہیں. یعنی والد تو اپنے اولاد کی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے، نہ کہ اس کو دباتا ہے. تو اور آج کے دور میں اتنا فاسٹ دور ہے کہ واقعی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد والد صاحب سے واقعی کئی چیزوں میں ایڈوانس ہے، سمجھتی ہے. میری آج کے اس پروگرام میں والد صاحب سے درخواست ہے کہ پلیز اپنی اولاد کو اہمیت دینا سیکھیں، اور ان کی اگر کہیں غلطی ہے، کوتاہی ہے، کوئی ایسے کام کر رہا ہے جس پہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، تو میری درخواست ہے آپ سے
کہ سختی کرنے کے بجائے اس کو نرمی سے سمجھا. سختی کا پیریڈ آتا ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, مگر یہ کچھ ادوار, کچھ دور گزار تو لیں, کچھ پیریڈ گزار تو لیں. فرسٹ فیز, سیکنڈ فیز, تھرڈ فیز, فورتھ فیز, کچھ فیز گزارے, اس کے بعد کسی جگہ سختی کا فیز آتا, پھر کہیں جگہ مارنے کا. کوئی اس طرح جیسے 10 سال کی عمر میں نماز کا کہو نہ پڑھے تو والد کو سختی کرنے کی اجازت ہے, مارنے کی بھی اجازت دی گئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ صورتیں موجود ہیں, لیکن نرمی, حکمت, دانائی, پیار, محبت یہ سب ہو, اس کے بعد پھر دوسرے کی باری آتی ہے نا. یہاں تو پہلے میں ہی تھا کر کے تھپڑ, اچھا مارتے بھی سر اور منہ پر ہیں, جب دونوں ناجائز ہیں, چہرے پر سر پر مارنا. لات ماریں گے, خدا نہ خواستہ کو ذلیل و رسوا کر کے گھر سے نکال دیں گے, پورا محلہ دیکھ رہا, علاقہ دیکھ رہا ہے, دوستوں میں ذلیل کر دیں گے, کلاس روم میں ذلیل کر دیں گے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں پیارے اسلامی بھائیو, کبھی بھی, میں والد و والدہ دونوں سے عرض کر رہا ہوں, کبھی بھی جیسے آپ کے بیٹے کی شادی ہو گئی, ٹھیک ہے, آپ کے بیٹے کی شادی ہو گئی, اب بیٹا غلطی اگر کر بھی رہا ہے, فار ایگزامپل, کبھی اس کی بیوی کے سامنے بیٹے کو نہ کہے, کیونکہ آپ کا اگرچہ بیٹا ہے, اس کا شوہر ہے. اچھا آپ کا پوتا ہے, پوتے کے سامنے بھی کبھی بیٹے کو نہ کرے, وہ ٹھیک ہے وہ آپ کا بیٹا ہے مگر آپ کے پوتے کے والد ہے, تو یہ تھوڑے سے جو ہے نا یہ چیزیں کو دیکھے, کنٹرول کرے. یہ والدین کو حکمت سمجھنی چاہیے, یا کیونکہ جب اب ایسا کام کرے گا نا تو یا تو بیوی شوہر کے ساتھ نیگیٹو ہو جائے گی, اب اس کی تو عزت ہی کوئی نہیں ہے, یا پھر آپ کے لیے نیگیٹو ہو جائے گی کہ اس نے میرے شوہر کو یوں کیوں بولا, واللہ عالم. اب ایسی غلطیاں گھر میں ہوتی رہتی ہوں گی, اور یہ چھوٹی موٹی غلطیوں کو بھی اگر چھوٹی موٹی بھی لے لینا تو یہ ایلیمنٹس ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع ہو کر پھر بہت بڑا دھماکہ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, چنگاری, آگ تو چنگاری سے بھی لگ جاتی ہے نا, شارٹ سرکٹ سے بھی آگ تو لگی جاتی ہے نا. تو اس طرح کی بے احتیاطیاں جو ہم کرتے ہیں نا, اس کی وجہ سے بھی اولاد بعض اوقات آپے سے باہر ہو جاتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں میں نے ساتھ بیان کر دی ہیں. اولاد کا آپے سے باہر ہو کر وہ کام کر لینا جو اس کی قبر کو, اس کی آخرت کو, اس کی دنیا کو, سب کو برباد کر رہی ہوتی ہے, نہیں کرنا چاہیے. باپ اور ماں خدا نہ خواستہ اگر ظلم کر بھی دیں تو اولاد کو چاہیے کہ صبر کریں اور ان کو دعا دیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے, اللہ تعالیٰ ان کو حکمت بھی دے. مگر والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو اگر ان کی اصلاح کرنی ہے, خدا نہ خواستہ غلطی ہو گئی ہے, چلو غیر شادی شدہ ہے, جوان اولاد ہوتی ہے, اولاد جوان ہو جاتی ہے, نہیں اور اس وقت آپ بھی تو بڑے ہو جائے نا, مطلب والد بن گئے لیکن اب اولاد بڑی ہو گئی ہے, 18 20 سال 22 سال 23 سال کا آپ کا بیٹا نوجوان ہے, 15 17 سال ہو گئے اس کو, یار ابھی 5 سال کا لڑکا نہیں ہے, وہ بھی ہے تو اس کی بھی عزت نفس ہے. تو یہ کچھ حکمت عملیاں ہیں جو والد کو اگنور نہیں کرنی ہے, ورنہ حالات بہت خراب ہیں, برداشت نہیں ہے. بچوں کے تعلق سے ایک ایگریشن, یعنی بچوں میں تشدد کی جو ایک طبیعت پیدا ہوئی ہے کہ بچے تشدد کر رہے, یہ میرے پاس بڑی اس تشدد کے تعلق سے جو خبر ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ بچے انتہائی تشدد رویوں کا شکار ہو رہے ہیں. یہ بھی ماہرین نفسیات کی رپورٹ ہے, اور یہ تشدد والی رپورٹ کیا ہے, اور یہ کیسا تشدد والا مزاج بن جاتا ہے اور کیوں یہ ایسا کرتے ہیں, اس ایک رپورٹ میں پہلے آپ دیکھیں. بچے انتہائی متشدد رویوں کا شکار ہو رہے ہیں. ماہرین نفسیات کا بچوں کے جذبات کے حوالے سے کہنا ہے کہ بچے انتہائی متشدد رویوں کا شکار ہو رہے ہیں اور بچوں میں تشدد انتہائی متعدی صورت اختیار کر گیا ہے. بچوں کے اندر حد سے زیادہ ظالمانہ جذبات کا طوفان پنپ رہا ہے, جبکہ ان میں صبر و برداشت کا فقدان پیدا ہو رہا ہے. معاشرے میں اگر بچوں کی جذباتی تربیت کی طرف توجہ نہ دی گئی تو آنے والی دہائیوں میں زیادہ پرتشدد سماج ہمارے سامنے ہوگا. ماہرین اطفال بچوں میں پرتشدد رویوں کی 3 اقسام بیان کرتے ہیں. ایک زبانی اور جسمانی جارحانہ پن, دوم دوسرے بچوں سے حسد اور عداوت رکھنا, نمبر 3 لڑائی یا زبانی جھگڑے کے بعد اپنے ہم عمر بچوں سے تعلق توڑ لینا. بچوں میں پرتشدد رویوں کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں, جیسا کہ بچے میں کسی نفسیاتی بیماری کا ہونا, مار دھاڑ والے ٹی وی پروگرام, فلمیں یا کارٹون وغیرہ دیکھنا, جارحانہ اور پرتشدد گیمز کھیلنا, گھر میں لڑائی جھگڑے والا ماحول, دوسرے بچوں کا کسی بات پر چڑھانا, والدین کا بچوں کا دوسرے بچوں کے ساتھ موازنہ کرنا, کسی کام میں ناکامی, دوسرے بچوں کے پاس زیادہ خرچی اور زیادہ کھلونے دیکھنا, احساس کمتری,
सोशल मीडिया पर कुछ भी करने की आज़ादी, जैसे जारियाना पोस्ट और उस पर मिलने वाला रद्द अमल वगैरह। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों की हरकत और सरगर्मियों पर नज़र रखें ताकि बच्चों में तब्दील होते रवैयों और जज्बात से आगाह रहें। अब आप देखिए कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चों की इन तमाम तर हरकतों पर नज़र रखें। आज हमने आपके सामने असबाब भी बयान किए हैं कि ये जो हो जाता है इसके असबाब क्या हैं। कुछ घरेलू असबाब हैं, कुछ रवैयों के असबाब हैं, कुछ एटिकेट्स के असबाब हैं, कुछ एटीट्यूड चेंज हो जाता है, खर्चों के ताल्लुक से असबाब हैं, डांटने झाड़ने के ताल्लुक से हैं, फिर वीडियोज़ हैं, ड्रामे हैं बदकिस्मती के साथ, ऐसी फिल्में हैं, ऐसे कार्टून्स हैं, ऐसे आर्टिकल्स हैं, ऐसे बुक्स हैं, ऐसी रीडिंग्स हैं जो मतलब इनके जहनों के अंदर बहुत ही ख़राबी और बड़ा ही एग्रेशन पैदा कर देती हैं। और जब एग्रेशन इतना बढ़ जाता है ना तो उनका पैशन ख़त्म हो जाता है, वो नहीं कर सकते। फिर मतलब आप देखिए पिछले दिनों की कुछ खबरें कि वालिद ने वो किसी गेम से रोका, मैं गेम का क्या नाम लूँ, गेम खेलने से रोका और उसने ना करने वाले काम कर दिए। एक अजीब कैफियत है, मार देते हैं यार। तो अब ये जो कैफियतें पैदा हो रही हैं दुनिया में बच्चों के ताल्लुक से, और बाकायदा तहकीकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, बयान कर रही हैं। अब हम बोले यार कुछ भी नहीं होता, हमारे बच्चे भी जो करते कर लेने दो। ऐसा नहीं है यार इस्लामी भाइयों, ऐसा नहीं है। जब चोरी बढ़ी, हमने चोरी बढ़ी, डाके बढ़े, परेशानी बढ़ी, हमने सड़कों पर हमारी गलियों पर बैरियर लगाए। लोहे पहले सिर्फ लकड़ी के दरवाजे होते थे, उसके बाद हमने उसके ऊपर कुंडियाँ लगाई, उसके बाद ताले लगाए, फिर भी कुछ नहीं हुआ तो लोहे के दरवाजे लगाए, लोहे के दरवाजों में भी कुंडियाँ अलग लगाई, लॉक अलग लगाए, सेंट्रल लॉक अलग लगाए, नीचे के लॉक अलग लगाए, इंटरकॉम सिस्टम अलग किया, और जनाब वो सायरन सिस्टम अलग किया, पता नहीं क्या क्या सिस्टम लगा रहे, सीसीटीवी कैमरे अलग आ गए, ये आ गए, वो आ गए, इतनी सारी चीजें हमने की। क्यों? हालात खराब हो गए ना। हमने हालात खराब हो तो हमने एहतियातें बढ़ा दी हैं। ये हालात बिगड़ गए औलाद के ताल्लुक से, चीज़ें बन चुकी हैं औलाद को बिगाड़ने के ताल्लुक से, इनके दिमाग की, उनके जिस्मानी कैफियतों को तब्दील करने के ताल्लुक से हम एहतियातें नहीं बढ़ाएंगे, हम इनको इनके हाल पे छोड़ देंगे। एक रिपोर्ट और मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि किस तरह ये लड़के, इनको कितने वालिदैन हैं जो देखभाल कर पाते, नहीं देखभाल कर पाते, इस पर भी एक रिपोर्ट शाया हुई है। आइए वो रिपोर्ट को देखते हैं। 10 में से 6 वालिदैन अपने बच्चों को इनकी उम्र के बारे में ऑनलाइन झूठ बोलने देते हैं। इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले हर 10 में से 6 बच्चों ने अपनी उम्र के बारे में ऑनलाइन झूठ बोला होता है। ये बात एक नए सर्वे के दौरान मुशाहिदे में आई। इंटरनेट पर अजनबी या नए अफराद से राब्ते करने, दोस्ती और बातचीत करने, अपनी तस्वीर शेयर करने वाले हर 10 में से 6 बच्चे अपनी उम्र के बारे में झूठ बोलते हैं, जिसकी वजह से इनके लिए इंटरनेट का इस्तेमाल महफूज नहीं रहता। ऑनलाइन रहने वाले बच्चे 43% ऐसे अफराद से रवाबित जोड़ लेते हैं जो बच्चों से उम्र में कहीं बड़े होते हैं और बच्चे इनसे हकीकी जिंदगी में कभी नहीं मिले होते। सर्वे में 1000 ऐसे वालिदैन से इंटरव्यू किया गया जिनके 10 से 15 साल की उम्र के बच्चे हैं। 10 में से 6 वालिदैन का कहना था कि वो अपने बच्चों को सोशल मीडिया साइट्स तक रसाई के लिए उनकी उम्र के बारे में ऑनलाइन झूठ बोलने देते हैं। झूठ बोलने की इजाजत देने का मकसद सोशल मीडिया साइट्स पर उम्र की पाबंदी को बाईपास करना होता है। इससे ये भी पता चला कि वालिदैन की 1/3 तादाद बच्चों को अपने कंट्रोल में रखे बगैर इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाजत देती है, जबकि सिर्फ 8% वालिदैन ने कहा कि वो ऑनलाइन होते हुए अपने बच्चों की निगरानी करते हैं। तहकीक में बयान किया गया है कि साइबर क्राइम से हिफाजत और महफूज इंटरनेट इस्तेमाल के हवाले से वालिदैन को अपनी जिम्मेदारी अदा करना होगी और अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों को नजर में रखना होगा। दूसरी सूरत में वो खतरे में पड़ सकते हैं। बच्चे और नौजवान उन खतरात से होशियार रहते हैं जिनके बारे में बड़ों ने उन्हें आगाह किया होता है। वाज़ेह है कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर उम्र की हद कम अज कम 13 साल है, लेकिन साइन अप करते वक्त बच्चे झूठ बोलकर उम्र की इस कैद को नजरअंदाज करके अपने अकाउंट्स बना लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, ये समझे कि इस वक्त करोड़ा अरबों लोग इन्वॉल्व है, अरबों लोग इन्वॉल्व है। दुनिया की भारी तादाद इसमें इन्वॉल्व है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या मर्द, क्या औरत और क्या मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व हैं। ये बहुत ही हॉट इश्यूज़ हैं और कह सकते हैं कि घर घर गोया के एक सर दर्द बना हुआ है और प्रॉब्लम है। अब वालिदैन अगर इन हालात में इग्नोर कर जाएंगे, नज़रअंदाज कर जाएंगे, बच्चों को मतलब कि वो टेक केयर नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली इसके नुकसानात बच्चों को भी हैं, वालिदैन को भी हैं, घर को भी हैं और वेरी सॉरी टू से पूरी सोसाइटी को हैं। यही लोग फिर बाहर निकलते हैं और फिर जो इनके कैफियत, इनके जो हालात होते हैं, अल्लाह की पनाह।
تو ان تمام تر چیزوں کو، خبروں کو پلیز نوٹس کریں. یہ صرف ایسے ہی ہاں یار کیا بات کی تھی یار، کیا خبر تھی، 43% بتایا یار، 83% بتایا، واہ یار کیا خبر تھی یار، کیا مطلب تحقیقات ہو رہی ہے. بھائی تو یہ ہمارے لیے ہو رہی ہے نا، ہمارے لیے ہو رہی ہیں. لوگ تنگ آ گئے، پریشان ہیں، تو یہ ہمارے لیے ہو رہی ہیں. اپنی اس لیے اس نظام کو دیکھ کے سنبھالے، بچہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کہاں اٹھتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، اور پھر حکمت، دانائی، نرمی، سمجھداری کے ساتھ اور اپنی کمپنی دے کر اپنے بچوں کو آپ بہت ساری پریشانیوں، آزمائشوں اور خرابیوں، برائیوں سے نکال سکتے ہیں. اللہ کرم کرے آپ اپنے بچوں کو لے کر دعوت اسلامی کے بدری ماحول میں آئیں. الحمدللہ یہ بہت خوبصورت دینی ماحول ہے، اللہ کی کروڑ رحمت ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ دیکھتے دیکھتے آپ کو فرق نظر آئے گا. ان کو لے کر آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں. اپنے 8 سال 10 سال 12 سال کے بیٹوں کو، اس سے بڑے بیٹوں کو، والد یا بھائی اپنے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کرائیں. اپنے ساتھ 3 دن مدنی قافلوں میں مسجد پہ رکھیں. ان کو ہفتہ وار اجتماع اپنے ساتھ لے کر آئیں، بٹھائیں، سنائیں، ماحول دکھائیں. مدنی مذاکروں میں لے کر آئیں. ان کو مدنی چینل کے سامنے بٹھائیں. ان کو کڈس مدنی چینل دکھائیں. مدنی چینل پر اور جو سوشل میڈیا پر جو ہمارے اینیمیٹڈ خاکے ہیں، کارٹون سے، وہ ان کو دکھائیں. ان میں بہت سارے سبق ہیں. بتائیں یہ وہ مانگ رہے ہیں، یہ وہ مانگ رہے ہیں، ایسا مانگ رہے ہیں، ایسا مانگ رہے ہیں. تو اگر وہ غلط مانگ رہے ہیں تو غلط چیز تو نہیں نہ دے دی جائے گی ان کو بزی کرنے کے لیے. ان کو اچھی طرف لایا جائے گا، اچھی طرف لایا جائے گا، اچھی طرف لایا جائے گا. ابھی جو 3 4 سال 5 سال کے آپ کے بچے، انہیں چیزوں کو عادی بنائیں اور آہستہ آہستہ ان میں اچھے برے کی تمیز پیدا کریں، تو وہ انشاءاللہ رب کی رحمت شامل آ رہی تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. آئیے ایک اور خبر کی طرف چلتے ہیں. گرین درخت، پودے ہمارے لیے کتنے فائدے مند ہیں، آئیے اس پر ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. گھروں کے قریب درختوں کی موجودگی ڈپریشن کا خطرہ کم کر دیتی ہے، جرمن تحقیق. جرمنی میں ہونے والی ایک نئی طبی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ شہروں میں ڈپریشن کا مسئلہ بہت عام ہو رہا ہے. اگر درختوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے تو ڈپریشن کا خطرہ کم کر کے ذہنی صحت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. جرمن تحقیق کے مطابق سرسبز ماحول ذہنی صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے. در حقیقت گھروں کے قریب درختوں کی موجودگی ڈپریشن سے تحفظ فراہم کرتی ہے. اس تحقیق کے لیے 10,000 افراد کے ڈیٹا کا جائزہ لیا گیا اور دیکھا گیا کہ ان کے ارد گرد درختوں کی صورتحال کیا ہے. ڈپریشن سے متعلق مختلف عناصر کو دیکھتے ہوئے دریافت کیا گیا کہ گھر کے ارد گرد جتنے زیادہ درخت ہوں گے اتنا ہی لوگوں میں سکون آور ادویات کو استعمال کرنے کی شرح کم ہوگی. محققین کا کہنا تھا کہ گلیوں میں درختوں کی موجودگی اچھی ذہنی صحت کے لیے قدرتی نسخے کی حیثیت رکھتی ہے. انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پلانٹیشن، شجرکاری، پودے لگائیں، درخت بنائیں، پودے لگائیں، درخت بنائیں. یہ دعوت اسلامی کا ایک خوبصورت سا نعرہ ہے، اور اس کے لیے آج ہم نے اپنے اس پروگرام میں عرض کی تھی. حاجی عبدالحبیب بھائی رکن شورا ہیں ماشاءاللہ کہ وہ چونکہ پلانٹیشن پر کام کر رہے ہیں، پلانٹیشن شجرکاری پر رابطے کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور اس پر کافی یہ موٹیویشن بھی دے رہے ہیں. تو چونکہ یہ ایک بڑی ایکسکلوزیو رپورٹ ہمارے سامنے آئی تھی کہ اگر آس پاس درخت ہوں، گھر کے آس پاس پودے لگے ہوئے ہوں، تو ہمیں خود ذاتی طور پر کتنا فائدہ ہوگا. تو اس پر انشاءاللہ عبدالحبیب ایسے بھی لیتے ہیں کہ اس پر کچھ کہیں، اور دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے اس پر بھی ہمیں بتائیں. حاجی عبدالحبیب بھائی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حاجی عبدالحبیب بھائی رپورٹ دیکھی ہوگی آپ نے؟ جی الحمدللہ، واقعی درخت جو ہے وہ ہمارے وطن کے لیے، ہمارے ماحول کے لیے، ہم سب کے لیے ایک شاندار اثاثہ ہے. یہ گویا آکسیجن کی فیکٹریاں ہیں، اور آج کے جو ماحول میں جس طرح آلودگی اور جو پالوشن ہے اس کا بھی ایک بہترین کاؤنٹر ہے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل، پریکٹیکل ایگزامپل دینا چاہوں گا. میرے ساتھ ایک نوجوان کچھ عرصے تک ساتھ ہوتے تھے. انہوں نے مجھے ایک بات بتائی کہ ان کی والدہ کو کچھ پرابلم ہوئی آکسیجن کی، تو انہوں نے ایک مشین خریدی اور والدہ کو آکسیجن، وہ رات بھر ان کی مشین لگتی تھی، اور وہ کہتے ہیں میں رات ماں کے ساتھ بیٹھتا تھا اور ان کی آکسیجن لیول کو چیک کرتا تھا تو وہ سیچوریشن لیول 85-86 تک جاتا تھا آکسیجن مشین لگانے کے بعد بھی. کہتے فجر کے بعد ہمارے گھر کے پاس ایک پارک تھا، امی کو ویل چیئر پر بٹھا کے وہاں لے جاتا، مشین کے بغیر بٹھاتا تھا والدہ کو. فجر کے بعد جو پرفضا مقام میں جو درخت تھے اس سے اتنی آکسیجن نکلتی تھی کہ اب میں والدہ کی جب سیچوریشن لیول چیک کرتا تھا تو وہ مور دین 90 ہوتا تھا. یعنی پریکٹیکلی پتا چلا کہ درخت جو ہے وہ صبح کے وقت میں، دن کے اوقات میں کس طرح آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں.
تو ہمیں اپنے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اس اپنے ملک کے ماحول کے لیے، ایٹماسفیئر کے لیے درخت ضرور کاشت کرنے چاہیے. لیکن جو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ اصل کام پودے لگانا نہیں ہے، ان پودوں کو درخت بنانا ہے، اور اس کے لیے اونرشپ ریکوائرڈ ہے. چند دنوں کا جذبہ، چند دنوں کا شوق تو بہت سو کو ابھرتا ہے. پودے ہزاروں بھی لگا دیں، تھوڑے دنوں میں وہ مرجھا جاتے ہیں. بے شک کم پودے لگائیں مگر ان کو درخت تک پہنچائیں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بھی بنے اور ہمارے وطن کے لیے بھی ایک شاندار خدمت ہو، ہمارے ماحول کے لیے بھی ایک زبردست کام ہو جائے. تو دعوت اسلامی نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے. ہماری جو FGRF ہے، فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن، اس کے تحت ہم گرین پاکستان کے تحت پلانٹیشن شروع کر چکے ہیں، اور ملک کے کئی شہروں میں الحمدللہ پلانٹیشن ہو رہی ہے. اور ہم اسی ترتیب کے ساتھ یہ پلانٹیشن کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ پودا لگائیں گے اور درخت بنائیں گے. دعوت اسلامی کی تقسیم کاری کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے ملک کے کونے کونے میں ذمہ داران موجود ہیں، اور ہم نے فی کابینہ 1200 پودوں کا ہدف دیا ہے کہ 1200 پودے فی کابینہ لگائے جائیں، اور پھر ان پودوں کو اس طرح ٹیک کیئر کیا جائے کہ یہ درخت تک پہنچیں. یہ پہلا سیشن ہے، کیونکہ ابھی تقریباً 30 مارچ تک پلانٹیشن ہو سکتی ہے، جو ہمیں یہ شجرکاری کے ماہرین بتاتے ہیں. ماشاءاللہ. اس میں پودوں کا انتخاب بھی کوئی عبدالحبیب بھائی، کوئی اس میں بھی ہے اس کا کوئی بالکل معلومات؟ پودے جو ہے وہ ہر علاقے کے الگ پودے ہوتے ہیں. ہم نے اپنی کابیناؤں کو صوبہ وائز اور ڈویژن وائز بھی بتایا ہے کہ آپ نے کس علاقے میں کون سے پودے لگانے ہیں. تو اگر کچھ اب ایسے ناظرین سن رہے ہیں کہ جو اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں، میں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جس نے پودا لگایا اور وہ درخت بن گیا، اور جب تک وہ باقی رہے گا، چاہے اس سے پرندہ نفع اٹھائے، جانور اٹھائے یا انسان اٹھائے، انشاءاللہ لگانے والے کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. تو بڑی نیکی ہے. تو اگر اس کے لیے جو ساتھ دینا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے اپنے علاقوں میں رابطہ کر لیں. انشاءاللہ وہاں پلانٹیشن ہو رہی ہوگی، آپ خود بھی ان سے پودوں کی معلومات لے لیں اور آپ پودے لگانا شروع کریں. ماشاءاللہ. الحمدللہ میں نے حاجی عبدالحبیب اپنے ہاتھوں سے کئی پودے لگا دیے ہیں، اور جہاں میں نے پودے لگائے وہاں الحمدللہ ان پودوں کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے. اللہ کا شکر ہے، کیونکہ ایک ایسے سسٹم کے ساتھ ہی ہم نے پودا لگایا ہے. بلکہ میں نے تو پودا بھی ہمارے بزرگوں کے اور ایصال ثواب اور کے لیے نیتوں سے لگایا تھا، اور اپنے لیے اللہ کرے گا یہ صدقہ جاریہ ہو جائے. تو ایسی جگہوں پر پودا لگائیے جس کو آپ حفاظت کر سکیں. اسلامی بہنیں اپنے طور پر اس کو دیکھیں کہ کہاں پر یہ پردے کی رعایت کے ساتھ اور شریعت کے مطابق اور اصولوں اور طریقہ کار کے مطابق امیر سنت رسالہ درخت لگائیے، ثواب کمائیے. اس کو سامنے رکھ کر وہ بھی اس میں اپنا حصہ لیں. اور بہت سارے ادارے ہیں ان کے ساتھ اسلامی بھائی، اور یہ ماشاءاللہ جو ویب سائٹ ہے FGRF.org، وہاں پر شجرکاری کے حوالے سے ہدایات موجود ہیں کہ کن کن احتیاطوں کے ساتھ لگانا ہے، کیونکہ کچھ لوگ اس پہ گہرا گڑا نہیں بناتے، اچھا پھر صرف مٹی ڈال دیتے ہیں. ماشاءاللہ پنجاب اور کشمیر والی سائٹ پر تو مٹی اتنی زرخیز ہے کہ بعض اوقات کھاد نہ بھی ڈالو تو پودا درخت بن جاتا ہے. لیکن کراچی اور سندھ کے اندر ہمیں کچھ کھاد بھی ڈالنی پڑتی ہے. اس کی تفصیل بھی ہم نے FGRF کی ویب سائٹ پہ رکھی ہے، اور ہم مزید اس پر انشاءاللہ آگاہی دیتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ عبدالحبیب بھائی، جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمارا نعرہ کیا ہونا چاہیے. پودا لگائیے، درخت بنائیے. تو پودا بھی لگانا ہے، اس کو بھی درخت بنانا ہے، اس کو درخت تک اس کو سنبھالنا ہے، بڑا کرنا ہے اس کو. اس کی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو شروع میں اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، اس کی نگہداشت کرنی پڑتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اپنا خود ہی کمانا اور اپنا کھانا پینا وہ شروع کر دیتا ہے. تو یہ پودا بھی جب درخت بن جائے گا تو پھر اپنی ضرورتیں خود ہی پوری کر لے گا. شروع میں اس کی نگہداشت کرنی پڑتی ہے. انشاءاللہ آئندہ سبق آموز خبروں کے ساتھ پھر حاضری دیں گے. اب تک کے لیے جو عرض کیا گیا ہے اسے غور کیجئے گا. جو چند چیزیں میں نے بیان کی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.